گل گلشن علی فخر سادات پیر سید محسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکات قدسیہ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے. میں شریک کو خوش آمدید کہوں گا. اہلا وسہلا مرحبا. آئیے جو الحمدللہ میں جس شخصیت کی طرف سفر کروں گا اس کے بعد ہم نمازیں ان کے بعد نماز عشاء ادا کریں گے. نماز عشاء کے بعد باقی ناظرین حضرات حاضری پیش کریں گے. اور یقیناً آپ ہمیشہ تھوڑا سا بندہ ہی گھڑی کو دیکھتا ہے لیکن آج پلیز نماز کے بعد گھڑی نہیں دیکھنی, وہ گھڑی دیکھنی جس گھڑی میں ہم بیٹھے ہیں اور پھر حشر کی گھڑی کا تصور کرنا ہے. آپ کے آگے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ وقت کو ہم سارے پڑھنے والے نماز کے بعد پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. جو وقت منتظمین کی طرف سے عطا کیا جائے گا بہت شکریہ, اسی کے تابع رہتے ہوئے سب آپ اپنی حاضری پیش کریں گے. عطا حسین چیسی صاحب بھی تشریف لے اپنے بھائی کو خوش آمدید حضرت, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آئیے دعوت سخن دے رہا ہوں جی. شاہ صاحب کی طرف میں نے ویلکم کیا جی. میں صداد دا تک خادم ہوں, دونوں میں ایک بندہ صحت تو سوا ساری ہو جاتا ہے جناب. اولاد بطول آئے تو پھر ہم نہ بولیں, یہ کہاں لکھا ہے لوگوں دے قبلہ گھراں دے اتنے اپنے پیو دادے دا نام لکھا ہے. میں نے اپنے پیو دادے دا نام نہیں لکھا ہے. جتنا مرتا ہے میرے گھر کا میں نے اوپر لکھا عطائے سیدہ زہرا اور کچھ نہیں لکھا. سلام اللہ سامعین گرامی, آئیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں مذہب حق کا, اہل سنت و جماعت کا حسن, عالم اسلام کی وہ خوبصورت شخصیت, عالمی مبلغ اسلام پاکستان ہو دنیا کو کوئی بھی کونا, اصلاحی بیان, مذہب حق اہل سنت و جماعت کی حسین دائی اور فکر رضا کے عظیم سپاہی میں جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی الخادمی صاحب دامت برکات قدسیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. حصول برکت کے لیے خصوصا سے نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر. جتنی دور سے مہمان آیا ہو نا اتنی محبت سے, بڑی محبت, جتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں ان سے ہزار گنا مجھے علامہ اقبال کے شعر یاد ہے, یہاں سے یہ آئے, لیکن میں بغیر کسی شعر کے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ خود ایک شعر ہے. آپ سمجھ بس نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جی حضرت. الحمدللہ رب العالمین. پارکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جن کی گاڑیاں کھڑی ہیں آج کی رات کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے, فری ہیں, بے شک آرام سے. اس کی ایک اور چلا سادی سی آواز ہے, بعد رپیٹ نہ ہو, بعد میں گونج نہ ہو, سادی آواز ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسول النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من عرب ومن عالمين. فإن من جودك الدنيا وتمتعها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. حياة النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. حياة النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں ہے، دل سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا ہے. اور اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم صرف یہاں سے ہی پڑھتے ہیں، یہ کہیں اور یہ کہیں. ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا. صرف پڑھنا نہیں ہے، یاد. اب سمجھتے ہیں پڑھنے اور یاد کرنے میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں. اسلام اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، یاد ہے، ہم نے پڑھا ہے لیکن ہماری توجہ نہیں تھی. ہماری توجہ اس کی کوشش فرمایا کریں جب آپ کے ذکر کی باری آئے تو سوچوں والی کھڑکیاں بند کر دیا کریں، سوچوں والا سوئچ بند کر دیا. بس ایک کھڑکی کھلی رہنے دیا کریں جو مدینہ پاک والی ہے. آپ کو خود لطف آئے گا. لکھنا حضرت کہہ رہے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب پڑھیں تو پھر صرف ادھر ہی نبی علیہ السلام کا نام نہ ہو، ادھر بھی وہ ہوں اور ادھر بھی وہی ہوں. لیکن اکثر ہم نہیں کرتے ایسے. کوشش فرمایا کریں کیونکہ وقت پہلے ایسے بھاگ رہے جیسے پتہ نہیں میں نے اس کو کیا کہا ہے. تو بڑے موضوع ہیں حضرت، لیکن بس وہ موضوع کتابوں میں رہ گئے، ہم نہیں لا سکے ان کو اسٹیجوں پہ. تو ان میں یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں آیا کریں تو کوشش فرمایا کریں کہ دل ساتھ لے کے آیا کریں اور سوچوں والا سوچ بند کر دیا کریں. ایک تو دل نہیں ساتھ ہوتا اور دوسرا سوچوں والا سوچ بھی بند نہیں ہوتا. اس لیے ہم بس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں نہیں مان سکتا کہ بندہ یہاں آئے اور خالی چلا جائے. آپ کے گھر میں کوئی آئے خالی ہو جائے؟ آپ کے گھر میں کوئی خالی نہیں جاتا. یہ تو ملکوں کے مالک کا گھر ہے، لیکن کہ کوئی آیا ہی نہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا میں ویسے انہوں نے کہا تھا میاں جدو بھی ساڑھے کار ہیں دل نال لے کے، لیکن اسی دل کے دلا دی جائے. وہ لکھا نا وہ مسئلہ ہے فقہ کی کتب میں کہ وہ نماز ہوئی، مسئلہ کھڑا ہو گیا، رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں کہ 4. کچھ نمازیوں کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، کچھ کا کہنا تھا کہ 4 ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو امام صاحب کہیں گے وہی بات ختم ہی ہوگی. لیکن اگر مقتدی 2025 کے ہوں تو پھر امام صاحب کیا کہیں؟ امام صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا. اس لیے تو بس اب یہ بھی ایک موضوع ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے اپنے امام کی غیبت بھی کرتے ہیں. غیبت تو کسی عام کی بھی نہیں کرنی چاہیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. لیکن ہم وہ گندے نمازی ہیں کہ باہر جا کے اپنے امام کی غیبت کرتے ہیں. تو کہہ نہیں چھڑے پیچھے ایسے امام دے دے پیچھے ہی رہو گے، پھر کھانو ادھر ادھر ہونے. اللہ کا عبادت سب کہہ رہے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور باہر جا کے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم سے شیک ہینڈ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے شیک ہینڈ. لیکن بس قدر ہی کوئی میں نے نہیں حضرت کوئی امام دیکھا جس نے کبھی اپنے امام صاحب کی جوتیاں اٹھائی. میں کو پیروں کا انکاری نہیں، خود مرید ہوں. کئی جگہ سے مجھ پہ بھی بڑا کرم ہے، کو 2.5 مرید میرا بھی ہے. لیکن عالم اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھو پھر اس کے لیے اپنی زبانیں بند رکھو تاکہ آپ کو نماز کرانے لگے. بڑا دکھ ہوتا ہے وہ. اس لیے مولوی صاحب نہیں بولے. کافی دیر 3-4 ہوتا رہا. پھر پیچھے سے ایک نمازی کھڑا ہوا. اس نے کہا بھائی رکعتیں 3 ہی پڑھی گئی ہیں تو نماز دوبارہ پڑھ لو. اب 4 والے کہاں مان رہے تھے. انہوں نے کہا اگر 3 پڑھی گئی ہیں تو اس پہ کوئی قوی سی دلیل دے. انہوں نے کہا نہیں دلیل رہنے دو ویسے ہی مان جاؤ. انہوں نے کہا نہیں دلیل. تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ باہر میری 4 دکانیں ہیں. جب میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا کھاتا دیکھنا ہوتا ہے. آج ابھی میں نے 3 ہی کا دیکھا کیونکہ ہم آتے ہیں لیکن دل میاں ساتھ نہیں. اقبال نے کہا تھا کسی نے سنا کے مزہ لے لیا، کسی نے سن کے منی ہوئی کوئی. اس نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کیا، منت نہ پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا.
متھے تے بھی نشان پہ گیا ہے، روڑے تے بھی پہ گیا ہے، لیکن دل ابھی بھی بے نماز کا بے نماز ہے۔ 20 25 سال گزر گئے، ابھی بھی یہی کیفیت ہے۔ زور پڑ گیا، یہ حسر کا بھی ٹائم ہو گیا، ابھی بھی ہمیں نماز بوجھ ہی لگتی ہے، ابھی بھی ہمیں نماز بار لگتی ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ زور پڑھ کے جاتے اور بار بار گھڑی دیکھتے، کیوں نہیں اثر کا ٹائم آ گیا، کیوں اثر کا وقت نہیں آ رہا، کہ دل ابھی بھی بے نماز۔ اس لیے جب بھی آؤ دروازے پہ چیک کرو دل ساتھ آیا کہ کئی راستے میں رہ گئے۔ آج حضرت امت آپس میں لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کتنے بننے نے، ہاں جی، آمین اچھی کہنا ہے، ہاتھ تک لڑا۔ اللہ یہ سارے جو معاملے ہیں، اگر لیکن ایک حدیث پاک ہے حضرت جو نماز کی جان ہے، لیکن اس پہ سارے چپ ہیں۔ وہ کیا ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ تو دل نال نہیں لے کے آیا تو تیری نماز اس لیے میاں جب بھی یہاں ہو چیک کرو دل ساتھ آیا کہ، کیونکہ دل کے بغیر ادھر بات بن نہیں۔ اور جس دن آپ دل کو بھی ساتھ لے آئے تو پھر کسی نے کہا تھا این تر گئے ماں تر گئے نو امیدی دی، یہ تو کبھی کوئی خالی گیا بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ نے تو اس کو مسجد سمجھا ہوگا، آپ نے تو اس کو مسجد سمجھ لی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہاں سے کوئی خالی نہیں، بس شرط یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے خانہ ویسے سریا باہر چھوڑ کے آنا۔ سریا تو ویسے باہر بھی انہوں نے کہا کہ سانو نہیں سریا جگہ لگتا ہے، سانو وہی سونا لگتا ہے جہاں سریا نہ ہوئے، اسی سنے سریے مسجد چاہتے ہیں، سریا باہر چھوڑ کے آنا، بٹ گجر اس کو باہر چھوڑ کے آنا، یہاں فقیر بن کے آنا۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تھی سارے ہی اللہ نے فقیر، بس کسی کے پاس بیٹھو سیکھ لو کہ یہاں آنا کیسے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انگلینڈ کی بادشاہی مان کے جانا وہ بھی دے دے گا تمہیں، لیکن آؤ تو صحیح، ابھی آؤ تو صحیح جیسے انہوں نے کہا ہے۔ ہمیں تو آنا نہیں آیا، کئی سال گنہگار نے بھی مصلی پاک کی خدمت کی ہے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی لگی تھی، اس لیے سخت آرڈر تھا کہ اذان خود کرنی ہے، اذان کیونکہ خود کہی ہوتی تھی، پھر ساتھ ہی سنتوں کی نیت کر لیں، تبھی وہ نماز میں کچھ 4 5 6 منٹ رہتے تھے تو میں نے فارغ ہو کے مصلی پہ بیٹھ اور پھر میں نے نمازیوں کا آنا دیکھا اور میں نے حیران ہونا ہے مسجد ہی آن رہے ہیں، ایسے تو باہر نہیں چلنا چاہیے، جیسے یہ مسجد میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے چلے، پیدل لوگوں نے سواری پیش کی، لینے سے انکار کر دیا، عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، پیدل جانا ہے؟ فرمایا ہاں پیدل ہی جاؤں گا۔ عرض کی حضور کوئی سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شریک بات ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو حضور کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کو راضی کرنے جائے تو گھوڑی پہ بیٹھ کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ یہاں حضرت اپنے آپ کو بھاگا سمجھتا کون ہے، یہاں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا کون ہے؟ اب تو ہم مسجد میں یہ سوچ کے آتے ہیں اللہ کو تھوڑی گل ہے میں آ گیا ہوں، یہ کچھ چھوڑی بات ہے میں ٹیکسی چھوڑ کے آیا، یہ کچھ چھوڑی بات ہے میں دکان بند کر کے، اب تو ہم یہ سوچ لے کے آتے ہیں۔ اس لیے جب بھی یہاں آنا، میاں صاحب نے کہا تھا جس نے اونچا نام رکھا ہے، اونچا نام ہے، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا، اتنے بھائی جی اتنے چھری پھیرنی پڑی ہے، اور میں اگر چھری پھیرنے کی بات کروں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے حقولی پڑھ ڈالا ہے، لیکن جن کو میں نے پڑھا بلے شاعری نہیں چلتی، بڑے نہیں تھے اللہ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات تجھ سے کتے ہزار، ہم کہتے ہیں اعلیٰ وہ کہہ رہے کتے ہزار، میرے بھی ساتھ نہیں تھے، کتنے جاؤ بڑوں نے پھر خواجہ غلام فرید نہیں، میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان، لیکن حضرت جڑی بلے شاہ نے بیری ہوئے اخیر ہی کر گئی، چھوٹی بات ہے سیادت، سید ہونا کو چھوٹا کرم ہے اللہ کا۔
بڑا کرنا ملے گا، لیکن خود کہتے ہیں ملے میں سمجھا ہونا یا پہنا دے پردہ ہیں آل نبی اولاد علی تو کیوں نکل آئیاں سید ہو کر آئیاں نہ مرید ہو گئے. چلو آگے میں چھوڑتا ہوں گا جی چھوڑی پھر میں جیڑا سانو سید آ کے دوزخ ملن ستائیاں جیڑا سانو آئیاں کہ جنت وینگا پائیاں یہ شیروں کا کام ہے چھری پھیر. میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، حافظ قاری تھے علامہ میرے کو مینوں نہیں پھری آج تک یہ نہیں کلون دے لیکن قربان جائیے. پھر دیکھ لو ایک بار پھر بلا بلا ہے بلا ایسا مقبول ہوا، بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے نام اس دور کے لیکن گم نام ہو گئے، لیکن ایسا پھر وہ مقبول ہوا کہ پتہ نہیں کب تک بلے کا ڈنکا بچے گا کب تک. اس لیے پھر وہ چھری تاکہ مالکان سونے لگی. ضرور کرنے کیا ہے مالکان سونا لگ کے اور کیا مقصد ہے یہاں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور کیا مقصد ہے یہاں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سونا لگ کب تک حضرت اس دنیا کو سونا لگ لگ کے دکھا. اب وقت نہیں آ گیا کہ نبی علیہ السلام کو سونا لگ کے دکھا. کب تک دکھا دیں نہ کرو ایسے. یہ بڑے ڈاڈے ہیں. میں نے اس دن ایک جنازہ پڑھا ہے ادھر ہی، میں چلو نام نہیں لوں گا، ایک جگہ میری غلطی ہے مجھے احتیاط کرنی چاہیے میں نام لے گیا. ہم کیونکہ موٹر بھی بند تھی ہم راستے میں لیٹ ہو گئے، پھر انہوں نے وہ جنازہ کھڑا کیا وہ صفیں بنا چکے تھے تو میں آیا تو میں نے خود کو نہ وہ چادر میں نے لے لی تاکہ نہ کسی کو پتہ لگے اور وہ صفیں نہ ٹوٹے ماحول نہ خراب ہو. تو میں وہ لوگوں کے بیچ میں سے گزر رہا تھا تو ان کو نہیں پتا کہ مصباحی صاحب پہ لنگڑ رہے. تو دو بندے آپس میں کہہ رہے اللہ پلا مرنا ہی تھے تو باہر نہ مر جاتا. آج میں نے دکان بند کر کے جنازے بھی آنا پیا کہ میں استغفر اللہ. میں جنازہ پڑھا رہا تھا ساتھ میرے آنسو اور پیچھے کھڑے بندے پریشان تھے کہ مصباحی صاحب کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے بابے علی کام رو رہا. میں تو روئی کی باتیں سن کے رات کا کہتا مرنا ہی تھی تو باہر مر جاتا چھٹی کا دن انہیں دکان بند کر کے اور جاتا. وہ پھر حضرت صاحب مجھے آپ تو ہنس رہے ہیں مجھے محمد بوٹا یاد آیا. مجھے پھر محمد بوٹے جھوٹا ہی یاد کر بڑا ہی سیاح جی محمد بوٹیا جھوٹا ہی یاد. اب نہ سمجھو چلو ہنسو تو آپ بھی مر گئی. محمد بوٹیا جھوٹا ہی یاد محمد بوٹیا جھوٹا ہی یاد. سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں سبحان اللہ. یہ ایسے ہیں یہ ایسے انہوں نے انجی کرنا. پتہ نہیں حضرت جڑا میرا ویلا ہے جنازے تے بھی کسی نے آنا کہ نہیں آنا. جیسے دن ب دن مادیت پرستی بڑھ رہی ہے جیسے دن ب دن دنیا کی محبت بڑھ رہی. پتہ نہیں جنازے میں بھی کسی پتہ نہیں کہ دبن بھی آنا کہ نہیں. ہو سکتا ہے ادھر ہی تک محکمہ مارنے میں دور چاہ گیا میرے پاس ٹائم نہیں جاؤ جا کے دابو بھی جاؤ. اس لیے حضرت سیانے بنو محمد بوٹیا جھوٹا ہی جا سیانے بنو محمد بوٹیا جھوٹا ہی جا. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہوتا ہے اتارنے واہم و گمان لا الہ الا اللہ. یہ سیانے بنو اور بڑا سج لیا ان کے لیے بڑا سج لیا ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب. اور میں کیونکہ وقت بھاگ رہا ہے انشاءاللہ نماز ہم اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے. حضرت صاحب ابھی توجہ نہیں ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے ابھی یہ نہیں خیال جان تو حضرت اس دن جانی ہے کیا بنے گا. میں روی صاحب ملتان جا رہا میرے ساتھ سلمان خان ہوتا تھا میرا پیر بھائی بھی ہے گاڑی وہ چلاتا. میں بچپن میں نا دہی لینے گیا بارش برسی تھی اللہ میں بڑی احتیاط کر رہا تھا نہیں وہ خیال رہا پاؤں پھسلا میں گر گیا سارا کیچڑ میں مل گیا مجھے بھی 2 چوٹیں ہیں. میں اٹھ کے رو رہا تھا سائڈ وہ میرے چاچا جی تو تب دیکھ کہتے ہیں سلیمان کی میں چاچا جی نہیں ہو گیا تو کہتے ہیں رونے والی کیا بات میں ابھی سے بڑی مار کروں. کہ اللہ کے بندے کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کے لیے بھی مارے وہ کلّا پتر 17 سال بعد
میں کہا چاچا جی دہی پہ مار نہیں پڑنی، مار اس بات پہ پڑنی ہے تیرا دھیان تم پتا نہیں چکر تیرا دھیان ہے کتنے مجھے اپنے ابو کے مزاج کا پتا ہے، دہی کے لیے نہیں مارے گا، اس پہ مار پڑنی ہے تیرا دھیان ہے کتنے۔ چاچا جی نے گارنٹی دی کچھ نہیں ہوگا، گارنٹی نہیں کہا، ابو جی نے اچھی خاصی میری ٹریننگ کی۔ اللہ کی قسم ہے میں رضوی صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں میرے اللہ نے 20 سال بعد بات کہتی ہے، وہ پھر بات آگے گئی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سلمان خان صاحب گھبرا گئے، انہوں نے گاڑی سائڈ پہ کی، مجھے کہتے ہیں حضرت میں خان صاحب ایک بات یاد آئی، اس نے بولا، وہ کہتا کیا یاد ہے؟ میں نے ساری بات سنائی، وہ کہتا ہے رون والی کی ہے؟ میں رونے والی یہ بات ہے خان جی، 1 کلو دہی گرا کے ابو جی کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، یہاں تو سارا کچھ گرا چکا ہوں، رسول پاک کے سامنے کہتے ہیں آج حضرت آپ کو نہیں سمجھا، آج آپ کو سمجھ جان تو کل جانی ہے، کیسے جانا ہے؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے وہ حضرت افتخار صاحب نے کہا نات کا نام کچھ نہیں چھڑا ہے، جوا جڑا دی وجہ نہ چھٹی ہے۔ یہ مزاج عجیب و غریب انہوں نے بنا ڈالا، باقی اللہ کی قسم ہے صحابہ علیہم الرضوان کا یہی مزاج تھا کہ حضور کے سامنے کیسے جانا۔ سلمان فارسی بیمار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، اور پتہ لین گئے جناب صاحب بھی نبی وقاص، میں بولنا تھی کہ بھائی شاید میری لوڑ کا نو پی گئی سونا لبن دی، انہوں نے کہا نہیں واجب معلوم ان کا دم دارے دن چلو چپ کر کے سن لیا تری جن بڑے نے کیا سب سے اولا اولا ہمارا، پھر سونا لبن دی لوڑ کا نو پی گئی۔ صدیق حضرت حسان کو کہا جا رہا ہے اپنا کلام ابو بکر نے کہہ کے کرا جا، لازم نہیں کہ سلیمان اگر کلام لکھے گا تو سلیمان کے سارے کلام ہی ٹھیک ہوں گے۔ سونا لبن دی لوڑ کیوں جانا پیا سونا لبن؟ بڑوں نے بات نہیں ختم کر دی، حضور تو بس سونا ہے ہی کوئی، کیوں جانا پیا سونا لبن؟ کیا سی آ کر آ پڑی وہ اللہ کی بندو امام اعظم کیوں سونا لبن جانا پیا شاید یار خدا کا نام لو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت کرے اور کوئی اس سے کہے کہ دلیل دینے والا بھی امام سے، کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بس پھر چپ کر جاتے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تیمارداری کے لیے گئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کاٹ یہ ہے، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، فرمایا جنت میرے سلمان کی مشتاق ہے۔ جناب سلمان فارسی حضرت سعد کو دیکھ کے رو پڑے۔ آپ نے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو شفا دی، اگر انتقال ہو گیا رسول پاک سے ملاقات ہوگی، صدیق اکبر سے ملاقات ہوگی، عمر فاروق سے ملاقات ہوگی، وہ رون والی کی لیے۔ اور دوسری بات ہے رسول پاک اس حال سے اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ اب ذرا جناب سلمان فارسی کا آپ نے فرمایا ساتھ رسول پاک نے مجھ سے وعدہ دیا تھا میرے بعد دنیا نہیں کبھی کرنی، دیکھ میرے گھر میں کتنی دنیا جانے، کہتے پورے گھر میں نظر ماری صرف ایک بالٹی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بالٹی جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، غسل کیا جاتا تھا، وضو کیا جاتا تھا، کپڑے دھوئے جاتے، کچھ بھی نہیں، اس پہ بھی وہ رو رہے ہیں کہ یہ بھی میرے کار کے ہوئے۔ تو آپ بتائیں پھر آپ کا اور میرا کیا بنے گا؟ اقبال حضرت کو چھکڑ پکڑ نہیں تھا، ایویں نہیں اس کو حکیم الامت پاک کرنے کہنے لگا، اس کی نظر تھی قرآن و سنت پہ۔ وہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا تھا یا اللہ جی تو نہ اقبال کا صاحب لائیں تو تیری خدائی کی فرق آ جائے گا، لیکن اس کو پتا تھا نا قرآن کا کہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حساب حساب حساب، یہ تو شاعروں کی باتیں ہیں کہ میں نے روز شردہ ڈالنا، خلیل اللہ کہہ رہے ہیں حساب حساب۔ نبی علیہ السلام کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عذاب النار۔ یہ تو شاعروں کی باتیں ہیں کہ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے۔ قرآن 17واں پارہ پہلی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
ہر بات ہر بندے میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے بالکل ٹھیک ہے، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں ان کو یہ شعر نہ سناؤ، یہ پہلے کون سا ڈرتے ہیں؟ ان کو نہ سناؤ یہ شعر، یہ ڈرتے ہیں پہلے کو. شعر ٹھیک، کیفیت تھی. الایمان بین الخوف والرجاء، رجا کا غلبہ تھا. نہ سناؤ ان کو یہ شعر، یہ شعر ان والا نہیں ہے، یہ شعر ان کے لیے زہر قاتل ہے، مارے گا یہ شعر ان کو. یہ پہلے کو ہی ڈرتے ہیں. حضرت سیدنا قاب الاحبار علماء یہود میں سے، انجیل کا عالم، تورات کا عالم، حضرت زبور کا عالم، دور فاروق اعظم میں ایمان قبول کیا. آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا قاب کو بلا کے لاؤ. قاب آئے، فرمایا قاب کوئی ڈر سناؤ، کوئی ڈر سناؤ. سنیے اب ذرا قاب کیا کہہ رہے ہیں. قاب کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے روز 70 انبیاء جیسے اعمال بھی لے کر آئیں گے تو قیامت کے دن وہ ماحول دیکھ کے آپ کو وہ بھی تھوڑے لگیں گے. شیر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اینا والا یہ تو پہلے کوئی نہیں ڈرتے، یہ تو پہلے کوئی نہیں ڈرتے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈریں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تینوں کی پتہ صاحب دا دن کی. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اللہ ایک آیت میں 2 بار کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللہ. لیکن کیا ہے حضرت ان بے احتیاطیوں نے وہ گل کھلائے کہ بس آپ کو کیا بتائیں. دل کے پھپھولے دم اٹھے سینے کے داغ، سننا میں اپنے آپ کو دباؤں، میرے کو اپنا درد نہیں دبایا گیا. میں حضرت اس دن ایک مہمان تھا ایک جگہ، ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے. میرا حضرت بھی صاحب بڑے بارہیں تھے، میں نے نال حضرت صاحب دیوبندی کی مجلس سے وہ کلپ وہ اپنے پیجوں پہ لگا لیتے ہیں کیا نال دوسرے دن حضرت صاحب اینی کا نمازی نکلے، ایویں لگے اسی فجر پڑھ کے آئے ہیں جمعہ پڑھ کے آئے. اتنے نمازی تھے، اینج لگے اسی فجر پڑھ کے آئے ہیں یہ جمعہ پڑھ کے آئے. اتنے نمازی تھے. ساڑیاں باں باں پہ کر لی، ساڑیاں باں باں پہ کر لی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضور خوش ہیں ہم سے؟ پھر حضور نے اس دن خوش ہونا ہے جس دن اینا رش فجر میں بھی پاؤ گے. اس دن اتنا رش فجر میں بھی حضور تو پھر خوش ہوں گے. نبی علیہ السلام تو خوش پھر جتنی اتنا رش فجر میں بھی ڈالو. اقبال پتہ سی ہے، اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ جی تو اقبال کا حساب نہیں لیں تیری خدائی سے فرق آ نہیں کہا کچھ، بلکہ کیا کہتا ہے تو حساب لینا یہ حساب لینا ہی ہے تو بس اینا کری از نگاہ مصطفیٰ پنہا. نبی علیہ السلام کے سامنے میرا صاحب میرا تو نامہ اعمال ہی تھی، میری تو راتیں نہیں تھی، میری تو تنہائی ہی نہیں تھی، میرا تو موبائل ہی نہیں پاک، میری تو چیٹنگ ہی نہیں پاک. میرا کیا بنے قیامت سے پہلے قیامت ہوگی. اس لیے حضرت سب سیانے ہیں، سمجھائے بندہ اس کی جانے، سب سیانے. ایک ایک بات کیوں بھاگ رہے دین سے؟ مجھے کو بتاؤ تو صحیح، دین نے کس چیز سے تمہیں روکا ہے؟ بڑھیاں بھی روکے وہ تو کہتا ہے جا کر. اگر آپ کو شوق ہے بیویوں کا وہ کہتا ہے چار کرو. پہلے کا تو نام ہی نہیں لیا، دوسرا گالی دوسرے سے شروع کی تھی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. پہلے کا نام ہی نہیں لیا، گالی دوسرے سے شروع کی. وہ بتاؤ نا کس سے کیوں بھاگے دین سے؟ کس چیز سے روکا دین نے؟ کھانے سے روکا. کلو کھاؤ واشربو پیو، سب کا بھلا تسرفو، تھوڑا کھاؤ، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوگی، گردے نہیں خراب ہوں گے، جگر نہیں خراب ہوئے. تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. کس سے روکا؟ سونے سے روکا نہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی ہوں گے.
کام کرنے سے روکا نہیں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آیا کام کرو، کس سے روکا اس نے؟ یہ بتاؤ تو صحیح نا، کیوں بھاگے یار؟ باقی پھر حضرت جی بھاگنے کا ایک پروگرام ہے تو پھر بھاگیا نہیں۔ آؤ، حضرت ہمارا بہت کچھ ہو چکا ہے، حضرت نے کہا تھا 2 منٹ 3 منٹ پہلے چھوڑ دیجیے، 1 منٹ بس حضرت سے لے کے بعد بہت کچھ ہو چکا ہے۔ کبھی ہم پہ حضور اتنے راضی تھے، ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا جلوہ دیکھا۔ کبھی نبی علیہ السلام ہم پہ اتنے راضی تھے، اسی پوری بخاری نبی علیہ السلام کو پڑھی، امام ابن حجر اسقلانی۔ کبھی حضرت وہ ہم پہ اتنے راضی تھے، ہمارا قرآن کریم حالت بیداری میں سننے کے لیے تشریف لایا ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ کبھی حضرت وہ ہم پہ اتنے خوش تھے، اتنے راضی تھے، ہمیں مدینہ پاک جانا تو ایسے کرم برسنے ہم پہ کہ ہم نے جب واپس آنا اور کسی نے ہم سے ملنے آنا نا، اس نے پوچھنا بھائی مدینہ پاک سے آئے ہو کو بات سناؤ، پتہ ہم بات بھی کیا سنایا کرتے تھے، ہم نے جو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اب کیا ہے امت کے پاس بتانے کو؟ ہلٹن، زمزم، دسو جی کچھ ہو رہا ہے جی، اتھے گئے اور وہ بھائی جنہ دی خدمت گئے ہو تو انہاں دی گل دسو، اور اگر ان کی لجپالی کی بات سنی ہے ختم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے بزرگوں سے، پڑھا بڑی کتابوں میں، چور چوری کرنے آ گیا، میرے غوث اعظم کی غوثیت کا یہ عالم ہے، چور بھی خالی نہیں ٹورے، انہوں نے کتب بنا کے بھیجے۔ اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں چور چوری کرنے آئے، غوث اعظم اس کو خالی نہ جانے دے، فیض لینے نہیں آیا، مرید ہونے نہیں آیا، چوری کرنے آیا ہے، لیکن غوث پاک کے پاس گیا، خالی نے لوٹایا، کتب بنا کے بھیجا۔ میں کہتا ہوں چور نواسے کی بارگاہ میں چوری کرنے آئے، نواسہ کتب بنا کے بھیجے، اگر نانا پاک کی بارگاہ میں امتی بطور غلام حاضر ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا امتی غور کر، خرابی کدھر ہے؟ کبھی ہم پہ وہ کرم نوازی تھی، ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا، جب واپس آنا کسی نے آگے پوچھنا مدینہ پاک سے آئے ہو کوئی بات سناؤ، تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ لیکن اب کیا ہے امت کے پاس بتانے کو؟ ہلٹن، زمزم، اتھے کھانا کھادا، عزیزیت کھانا کھادا، اتھے گئے پھر کوئی چلے جنہ کوئی گیا سائیں کوئی اتھے گل دس، اتھے نہیں کوئی گل سنا، ہلٹن تے زمزم نہ دس، وہ ایتھے بھی بڑے ہیں، 5 سٹار بھی ہے، 4 سٹار بھی ہے، کھانے ایتھے بھی بڑے ہیں، اتھے گیا سا گونا دی گیا، اس لیے وقت ختم ہوا، اللہ کو سلامت رکھے، سب سے آنے بڑے چسکے لے لیے، بڑے مزے لے لیے، حضرت نہ کرو، جان جانی لے وہ چلے ہو، آپ کو تو اس دن کا خوف نہیں آ رہا، میں قربان جاواں حضور بصیر ملت حضور اللہ 100 حجاب نے آپ کو تھے، لیکن ایسے بھی کہہ رہے ہیں شرم ایسیاں سے سامنے جایا میرے اشارہ لہو ہے، لیکن حضرت صاحب جنہوں خدا دل بھی نہ آتا، وہ ایسے بھی کہہ رہے ہیں شرم ایسیاں سے، پتہ نہیں محمد نے کل بے داڑھی منہ لے کے میں جانا ہے، اتنے پھر اینا نبی ہو جڑا لگیں یہ رکھی دی شبانہ تے نذیرہ تے فریضہ تے قرآن قرآن پہلے ان کے لیے کہہ چکا ہے یوم یفر المرء من اخی، اینا نے پچھاننا بھی نہیں جی اتنے، انہیں کہنا نہیں رکھی تو میں کی کرا، میں جا کہنا بی بی نے چھڑا آ کے تینوں سونا لگن رہی میں پپو بنتا سا، انہوں نے کہنا جا مولوی سلیمان نے کیا نہیں سی رکھ، شاہ رانے نبی علیہ السلام دا فرمان سنایا نہیں رکھ، سیالی صاحب نے حضور کا فرمان سنایا نہیں رکھ، چل کام کر چل کے نہیں دیکھی کوئی نہیں میرے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے نہیں جانا نے مننا کر، کیونکہ قرآن کہہ چکا یوم یفر المرء من وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وما علينا إلا البلاغ المبين۔ انشاءاللہ ابھی ہم نماز عشاء ادا کریں گے۔